بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مکے والوں میں بیت اللہ کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو دولت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا تھا اسی کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگیں۔ بیت اللہ کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے لوگ کعبہ کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑی کہ وہ ان میں سے ایک دو پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ سب ان میں سے ایک ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بھی اتنی ہی عزت کرنے لگے جتنی بیت اللہ اور حجر اسود کی کرتے تھے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ پھر ان کی اولاد ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مکے آ کر کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کو گرد گھومنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑی کہ عرب والوں نے ہی ان پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پتھروں کو گھڑ کر طرح طرح کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے۔ مگر مکے میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمرو بن لحی تھا۔ عمرو اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کرنے شام گیا جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمرو کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت مانگ کر مکے لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ پھر عمرو جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ مکے میں ہر سال عرب کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگے۔ عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلہ مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت حبل اور عزا تھے۔ دوسرا طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس بت کا نام لات تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مشہور بت اصاف اور نائلہ اور منات وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا کا وہ پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینہ سال اور صدیاں گزرتی رہی، مکے کے لوگوں کا ذہن بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی اور وہ انہی کی طرح کعبے کا طواف کرتے۔ ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آتے اور حج کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبہ کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے۔ وہ اس کو بہت گناہ سمجھتے تھے کہ ان کے مکان کعبہ سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔ کعبہ کی دولت اور مکے کی سرداری مختلف قبیلوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہی۔ سب سے پہلے یہ بنی اسماعیل کے پاس رہی، پھر بنی جرہم نے لڑ بھڑ کر ان سے یہ دولت چھین لی۔ ایک زمانہ تک یہ سرداری ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد امائقہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی بنو خزاع کے قبضے میں آ گئی۔ اب بیت اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ بیت اللہ کے بعض مخصوص خدمتیں اور عہدے تھے جو مکے والوں میں بہت اہم سمجھاتے تھے۔ جس کو ان میں سے کوئی خدمت مل جاتی تھی وہ اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ان خدمتوں کو عربی میں مناصب کہتے ہیں۔
اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان مناصب میں سے ایک کا نام منصب سقایا تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ یہ کنواں بنو جرہم نے پاٹ دیا تھا، کیونکہ جب بنو خزاع نے بنو جرہم سے مکے کی سرداری چھینی تو یہ مکے سے بھاگتے وقت بیت اللہ کا قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں بھر کر اس کو مٹی سے پاٹ گئے تھے۔ اب مکے میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ لوگوں کو مکے کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا۔ جب حاجی آتے تھے تو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے خدمت کسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس رہتی تھی۔ اسی طرح کسی قبیلے کے پاس کنجیاں رہتی تھی۔ جب حاجی کعبہ کے اندر جانا جاتے تھے تو وہ اس سے اجازت لیتے تھے، وہی کعبہ کو کھولتا بند کرتا تھا۔ اس خدمت کا نام منصب حجابہ تھا۔ تیسرا منصب رفادہ تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ یہ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاع سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کریں۔ اس کے بعد قصی نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بتانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلہ قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصی نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصی قبیلہ قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلہ قریش کی سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔